اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک عالم کو اپنے زیر اثر رکھا اور ترقی و کامرانی کی ان بلندیوں کو چھو لیا جس پر اسلامی تاریخ قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ اسلام ایک الہامی مذہب کے طور پر دنیا کے پہلے کونے سے آخری کونے تک ایک روشن ستارے کی مانند چمکتا رہا، اور مسلمان اپنی فتح کے جھنڈے سارے جہان عالم میں لہراتے رہے۔ اس بات کی گواہی اسلامی تاریخ کے ہر صفحے پر موجود ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک اس دنیا کے بیشتر حصوں پر حکمرانی کی اور وہاں ایسے نقوش چھوڑے جو آج بھی مسلم عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دنیا میں ایسے کئی شہر آج بھی موجود ہیں جہاں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہیاں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔ ایسے ہی شہروں میں ایک شہر قاہرہ بھی ہے جو اس وقت مصر کا دارالحکومت ہے۔ تاریخ اسلام پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ماضی میں مصر بھی مسلمانوں کے زیر نگین رہا۔ قاہرہ ایک ایسا شہر تھا جہاں صدیوں پہلے مسلمان وارد ہوئے اور ایسی یادگار تعمیرات کی کہ آج بھی وہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ مصر آج بھی ایک مسلم ملک کے طور پر اس خطۂ عالم میں موجود ہے۔ آج ہم قاہرہ کی صدیوں پرانی تاریخ کھنگالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ صدیوں پہلے قاہرہ میں آنے والے مسلمانوں کی عظمت کی کہانیاں کہاں کہاں موجود ہیں۔ ہم مسلم دور کی عظمت کی ان بکھری ہوئی کہانیوں کو یکجا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو بہت سارے شہر ایسے ملیں گے کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے۔ تہذیب و تمدن کے حساب سے اور اسلامی ثقافت کو فروغ دینے کے حوالے سے بہت سارے شہر آپ کو نظر ملتے ہیں، جن میں بغداد نمایاں ہیں، جن میں اندلس نمایاں ہیں، اور اسی طرح جو ہے قاہرہ بھی ہے۔ چونکہ قاہرہ کے اندر فاطمیون کی جو حکومت قائم ہوئی تھی تو انہوں نے کافی زیادہ وہاں پر ترقیاتی کام انجام دیے تھے، اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ہنر کو فروغ دینے میں ان لوگوں نے کافی زیادہ خدمات انجام دی، اور اسی طرح بہت ساری ایسی عمارتیں انہوں نے وہاں پر تعمیر کی ہیں کہ جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی جو ہے وہ قائم و دائم ہیں۔ قاہرہ ماضی کا ایک تاریخی شہر جس کی موجودہ آبادی اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ یہ براعظم افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ قاہرہ کے شمال میں مشہور زمانہ دریائے نیل واقع ہے۔ قاہرہ ماضی میں قدیم مصر کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے، جسے 3100 قبل مسیح میں اس وقت کے فرعون نے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ اور قاہرہ آج بھی مصر کا دارالحکومت ہے۔ قاہرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک قدیم قاہرہ کہلاتا ہے اور دوسرا جدید قاہرہ کہلاتا ہے۔ قاہرہ مصر کا ایک شہر ہے، اور مصر بنیادی طور پر افریقہ میں ہے، لیکن یہ وہ ملک ہے کہ جو عرب سے متصل ہوتا ہے نہر سوئس کے ذریعے، تو اس طرح عربوں کے اثرات جو ہیں وہ افریقہ میں کافی زیادہ بڑھتے چلے گئے، اور افریقہ کے بہت سارے علاقے جو اسلامی قلمرو میں شامل ہوئے تو اس میں قاہرہ بھی شامل ہو گیا۔ کچھ ایسے علاقے مسلمانوں نے
ابتدائی دور میں خلفائے راشدین کے دور میں فوجی چھاونی کے طور پہ آباد کیے تھے تاکہ وہاں پر مستقل فوجی ٹھہر سکیں اور اس سے پھر دوسرے علاقوں میں جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہ سکے. تو قاہرہ بھی انہی شہروں میں سے تھا. قاہرہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دارالحکومت کا حصہ بھی رہا. اس دور میں یہ علاقہ ایک فوجی چھاونی کا منظر پیش کرتا تھا. آہستہ آہستہ یہ ایک چھوٹے شہر کی حیثیت اختیار کر گیا. 10ویں صدی عیسوی میں فاطمیوں نے مصر کو فتح کر لیا اور قاہرہ کے شمال میں المنصوریہ کے نام سے نیا دارالحکومت تعمیر کیا. فاطمیوں کے بعد سلجوقیوں نے سن 1100 کے وسط میں قاہرہ فتح کیا اور صلاح الدین ایوبی اور اس کے جانشینوں نے شہر کو مزید ترقی دی جس میں ایک وسیع قلعے کی تعمیر بھی شامل تھی. 13ویں صدی عیسوی میں قاہرہ شہر کے نصیب جاگ گئے. یہ وہ عرصہ تھا جب مسلم دنیا نے سقوط بغداد کا عظیم سانحہ برداشت کیا. سقوط بغداد سے پہلے علمی لحاظ سے مسلم دنیا میں سب سے جدید شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد قاہرہ مسلم دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گیا. اور سقوط بغداد کے بعد اگلے 250 برسوں تک قاہرہ نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا بھر کا علمی و فنی مرکز بنا رہا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن 1315 سے 1348 تک قاہرہ دنیا کا سب سے بڑا شہر رہا. سن 1517 میں عثمانی خلیفہ سلیم اول نے قاہرہ کو فتح کر کے مصر کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا. 26ویں عثمانی خلیفہ سلیم ثالث کے اہل خانہ مدینہ جاتے ہوئے وفات پا گئے. قاہرہ سن 1798 تک مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں رہا اور پھر فرانس کے بادشاہ نیپولین نے جب مصر فتح کیا تو قاہرہ بھی فرانسیسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اس کے بعد قاہرہ پر مغربی اثر بڑھنے لگا اور قاہرہ ان مغربی اثرات سے آج تک باہر نہیں آ سکا. ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی عرب دنیا کے اندر جو ہے قاہرہ کی کافی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے، چونکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے فروغ میں قاہرہ کا ایک نمایاں کردار رہا ہے. فاطمین کے دور حکومت میں فاطمی جو حکمران تھے وہ اگرچہ جو بنی عباس کے جو حکمران تھے ان سے علیحدہ تھے اور مستقل طور پر وہ حکمرانی کر رہے تھے، لیکن اسلامی تہذیب کو پروان چڑھانے میں اور اسلامی تہذیب کو بڑھانے میں ان کا ایک کافی رول پایا جاتا ہے. قاہرہ شہر میں صدیوں تک مسلم حکمرانی کا دور دورہ رہا. یہاں بہت ساری ایسی قدیم عمارتیں اور درسگاہیں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا اور دنیا بھر سے مسلمان یہاں موجود علم کے سرچشموں سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے. ایسی ہی ایک عظیم علمی درسگاہ جو قاہرہ میں موجود ہے اور اسلامی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اس درسگاہ کا نام جامع الازہر ہے.
جامعہ الازہر سے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جامعہ الازہر کی تعمیر میں بھی مسلمانوں کے قدیم فن تعمیر کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ روز اول سے جامع مسجد الازہر کے نام سے مشہور نہیں تھی، بلکہ پہلے اس کا نام جامع مسجد القاہرہ تجویز کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے فاطمی حکمرانوں نے دختر رسول کی نسبت سے اس کا نام جامع مسجد الزہرا اور پھر الازہر رکھ دیا گیا۔ شہر قاہرہ میں نمایاں ترین جو تعلیمی ادارہ ہے، بلکہ عالم اسلام کا ایک نمایاں ترین تعلیمی ادارہ ہے جامع الازہر۔ اس کی بنیاد فاطمین نے رکھی تھی، اور فاطمین نے اس کا نام رکھا تھا جامعۃ الزہرا، لیکن بعد میں فاطمین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو پھر اس کا نام بدل کے رکھ دیا گیا جامعۃ الازہر۔ اچھا، فاطمین نے جب اس کو قائم کیا تھا تو اس کو ایک ابتدا میں ایک مذہبی، ایک دینی درسگاہ کے طور پر انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے وہاں پر، بڑی کتابیں لکھی گئیں اس دور میں۔ فاطمین کی حکومت کئی نسلوں تک چلتی رہی۔ یہ بنیادی طور پر اسماعیلیہ تھے، اور انہوں نے ہی اس جامع الازہر کی بنیاد رکھی۔ قاہرہ میں بہت ساری تاریخی مساجد موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخی مسجد جسے معروف صحابی عمرو بن العاص کے نام پر تعمیر کیا گیا۔ تاریخ میں یہ مسجد عمرو بن العاص کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد عمرو بن العاص افریقہ کے پورے علاقے میں اور مصر میں قائم کی جانے والی پہلی مسجد ہے۔ جب اس مسجد کو پہلی بار تعمیر کیا گیا تو اس کے 6 دروازے تھے۔ سن 672 عیسوی تک مسجد عمرو بن العاص اپنی پہلی تعمیر پر قائم رہی۔ یہ مسجد اپنے منفرد فن تعمیر کی بدولت دیکھنے والوں کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ قاہرہ کی ایک اور خوبصورت مسجد کا نام جامع سلطان حسن ہے۔ یہ قاہرہ کی سب سے خوبصورت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد سلطان حسن کے حکم سے 757 ہجری میں تعمیر ہوئی۔ وسعت محراب کے حوالے سے غالباً یہ دنیا کی تمام مساجد میں منفرد ہے۔ یہ مسجد ترکوں کے اقتدار کے زمانے کی بہترین یادگار ہے۔ قاہرہ میں ایک اور خوبصورت مسجد الحاکم مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ فاطمی دور حکومت کی سے بڑی مسجد ہے۔ قاہرہ میں تاریخی نوعیت کی چھوٹی بڑی تقریباً 900 مساجد موجود ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہجرت کر کے چلے جاتے تھے کہ کوئی نیا علاقہ آباد کرتے یا کسی نئے علاقے کے اندر پہنچ جاتے تو سب سے پہلے وہ مسجد کی تعمیر کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اندر مسجد کا رول جو ہے وہ انتہائی نمایاں انداز میں آپ کو نظر آ جاتا ہے۔
تو قاہرہ کے اندر بھی اسی طرح کی مساجد بے شمار پائے جاتے ہیں، جن میں الحاکم مسجد کے نام سے ایک مسجد پائی جاتی ہے جو صدیوں سال پہلے جو ہے فاطمیین حکمرانوں نے باقاعدہ وہ تعمیر کی تھی۔ الحاکم بامر اللہ نے باقاعدہ اس کی تعمیر کی اور اسی کے نام سے جو ہے مسجد کا نام بھی پڑ گیا، اور وہ مسجد بھی آج تاریخ کے اندر اور قاہرہ کے اندر باقاعدہ پائی جاتی ہے۔ قاہرہ میں تاریخی مساجد اور عمارتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس شہر میں مسلم تاریخ کئی اشکال میں موجود ہے۔ قاہرہ میں نیلی مسجد، النور مسجد، مسجد محمد علی اور ایسی درجنوں مساجد موجود ہیں جو اپنے اندر پورا ایک عہد چھپائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ موجودہ دور کا قاہرہ ماضی کے قاہرہ سے بہت مختلف ہو چکا ہے، لیکن اس کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسلامی تاریخ میں قاہرہ شہر کی جو اہمیت ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح بغداد اور اندلس اسلامی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح قاہرہ شہر کو بھی بلند مقام حاصل ہے۔ قاہرہ ماضی میں نہ صرف مسلم حکمرانوں کے لیے اہمیت کا حامل شہر رہا ہے، بلکہ اس شہر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت قاہرہ کی جامع الازہر ہے، جو ایک روشن ستارے کی مانند کئی صدیوں سے مسلم دنیا کے افق پر جگمگا رہی ہے اور اسلام کی شان و شوکت میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہی ہے۔